اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے اور ساتھ ہی آل کے اوپر کلک کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ویڈیو کو آپ لائک بھی کیا کیجئے اور اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجئے۔ شیئر کرنے کے ساتھ اور لائک کرنے کے ساتھ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی۔ نمرا خان شو بز انڈسٹری کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ نمرا خان شو بز انڈسٹری کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ انہی کی زبانی سنیے۔ نمرا خان ماضی قریب میں ایک ہفتے میں 8 کلو وزن کم کرنے پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ نمرا خان ماضی قریب میں ایک ہفتے میں 8 کلو وزن کم کرنے پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ حال ہی میں وہ شادی کے بندھن میں بندھی ہیں تو ان کے پرستاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نمرا خان نے ایک خصوصی انٹرویو میں گفتگو کا آغاز شادی ہی سے کیا اور کہا کہ میں نے اپنی فیملی کی مرضی سے شادی کی ہے۔ انہوں نے رشتہ ڈھونڈا اور مجھے تصویر دکھائی تو مجھے لڑکا پسند آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ باقی معاملات میرے والدین نے خود طے کیے۔ نمرا خان نے ایک خصوصی انٹرویو میں گفتگو کا آغاز اپنی شادی سے ہی کیا اور کہا کہ میں نے اپنی فیملی کی مرضی سے شادی کی ہے۔ انہوں نے رشتہ ڈھونڈا اور مجھے تصویر دکھائی تو مجھے لڑکا پسند آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ باقی معاملات میرے والدین نے خود طے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نہیں جانتے تھے کہ میں اداکارہ ہوں، نہ ہی انہوں نے شادی کے بعد مجھ پر شو بز کو خیر باد کہنے کی پابندی لگائی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے شوہر نے میری شہرت سے شادی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نہیں جانتے تھے کہ میں اداکارہ ہوں، نہ ہی انہوں نے شادی کے بعد مجھ پر شو بز کو خیر باد کہنے کی پابندی لگائی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے شوہر نے میری شہرت سے شادی کی ہے۔ نمرا خان نے بتایا کہ ان کے شوہر لندن پولیس میں ملازم ہیں اور کافی کشادہ ذہن رکھتے ہیں، لہٰذا وہ شو بز میں کام کرنے کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب وہ دور گزر گیا جب شو بز میں لڑکیوں کو اپنی شادی کو چھپانا پڑتا تھا۔ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ اگر شادی کے بارے میں بتا دیا تو ہمیں کام نہیں ملے گا۔ اب انڈسٹری خاصی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ اب بالکل بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کس ہیروئن کی شادی ہوئی ہے اور کس کی نہیں، اب میرٹ پر ہی کام ملتا ہے۔ لہٰذا مجھے ایسا کوئی خوف نہیں تھا کہ شادی کے بعد مجھے کام نہیں ملے گا۔ مجھے اب بھی کام مل رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ کیریئر اور زندگی کے فیصلوں کو الگ الگ رکھا۔ میری عمر اس وقت 29 سال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح وقت پر شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے والدین میرے فیصلے کرتے تھے، لیکن اب لگتا تھا کہ کوئی ساتھی ہونا چاہیے، کسی کا ساتھ ہونا چاہیے۔ نمرا خان نے مزید کہا کہ جب میں موٹی تھی تو مجھے لوگ کہا کرتے تھے کہ دبلی ہو جاؤ۔ جب میں دبلی ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، تم تو پہلے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے اور مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں۔ انڈسٹری میں کسی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، بہت ہی فرینڈلی رہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دبلی ہو کر زیادہ اچھی لگ رہی ہوں۔ ویسے بھی 29 سال کی عمر میں اگر یہ سننے کو ملے کہ آپ 21 سال کی ہیں تو ہے نا مزے کی بات۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ریمپ پر چلنے کا بہت شوق ہوا تھا، لیکن میرے موٹاپے کی وجہ سے آفرز ہی نہیں آتی تھیں، مگر جب میں نے 8 کلو وزن کم کیا تو مجھے ہم ٹی وی کے برائڈل کیٹ واک ویک کے لیے آفر آئی اور میں بہت خوش ہوئی
اور ریمپ پر چلنے کا شوق پورا ہونے کے ساتھ میرا تجربہ بھی بہت اچھا رہا، لیکن تھوڑی نروس بھی تھی کہ ریمپ پر بہت جلدی پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے خاصی ریسرچ کی، ماڈل سے بات کی، یوٹیوب پر دیکھا کہ ریمپ پر کون، کیوں اور کیسے گرا۔ اس کے بعد میں خود میں اعتماد لے کر آئی۔ اس کے بعد ساتھ ہی ماڈلنگ کی بھی آفرز آنا شروع ہو گئیں۔ اس کام کے شروع میں مجھے پوز نہیں بنانے آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوتا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں تک شو بز انڈسٹری میں گروپ بندی کی بات ہے تو جی ہاں، گروپ بندی ہے، لیکن میرا ان گروپ بندیوں پر یقین اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس کی قسمت کا جتنا کام ہے وہ اس کو ملنا ضرور ہے۔ میں شروع میں سوچتی تھی کہ اس کو کام ملا، مجھے نہیں ملا، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جو میری قسمت کا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ کون اوور ریٹڈ ہے، کون نہیں، میں اس بات پر نہیں جاتی، بس اتنا مانتی ہوں کہ کسی کے نصیب کا رزق کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ میرا انڈسٹری میں کسی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، میں بہت ہی فرینڈلی رہتی ہوں، سیٹ پر ہنسی مذاق کرتی رہتی ہوں۔ ثنیہ شمشاد کے ساتھ بہت دوستی ہے، باقی شوبز انڈسٹری میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے۔ نمرا خان نے کہا کہ شوبز میں آئی تو نہیں پتہ تھا کہ معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزوں کا پتہ چلتا گیا۔ نمرا خان نے کہا کہ ڈراموں میں بہت رو دھو لیا، اب وہ کچھ مختلف اور چیلنجنگ کام کرنا چاہتی ہیں۔ فلموں میں کام کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ سلیو لیس پہنوں یا سینز کی ڈیمانڈ پوری کر سکوں۔ ایک آدھ بار مجھے سلیو لیس کپڑے پہننے پڑے، لیکن بہت مشکل ہوئی۔ ڈانس تو میں بہت اچھا کر لیتی ہوں، لیکن فلمی گانوں میں جتنی فرینکنس چاہیے ہوتی ہے وہ میرے بس کا کام نہیں ہے یا میرا مزاج نہیں ہے۔ میرا بالکل بھی شوبز انڈسٹری کا حصہ بننے کا پلان نہیں تھا، نہ میری فیملی سے کوئی اس انڈسٹری کا حصہ تھا۔ میں تو اپنی چھوٹی بہن کے آڈیشن کے لیے گئی تھی، وہاں مجھے آفر آئی کہ آپ بھی آڈیشن دیں اور کام کریں، لیکن میں منع کر کے گھر آ گئی۔ گھر جا کر والدین کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو خود اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کو کام مل جائے، کام خود تمہارے پاس چل کر آ رہا ہے اور تم منع کر رہی ہو۔ یوں انہوں نے ذہن بنایا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ نمرا خان نے کہا کہ شوبز میں آئی تو نہیں پتہ تھا کہ معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں، کس کو کس طرح جواب دینا ہے۔ شروع میں خاصی دقت ہوئی، لیکن میری والدہ نے میرا بہت ساتھ دیا اور سمجھایا کہ اس شعبے میں کیسے چلنا ہے۔ نمرا خان کے مطابق کردار پاورفل ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرکزی ہے یا سائیڈ ہے۔ ایک ڈرامہ آن ایئر ہوا تو اسی دوران دوسرے ڈرامے کی آفر آ گئی، یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک مرکزی اور سائیڈ کرداروں کے فرق کی بات ہے تو کردار پاورفل ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرکزی ہے یا سائیڈ، لیکن اگر کردار سائیڈ بھی ہو اور کہانی بھی نارمل ہو تو پھر وہ سائیڈ کردار کرنے پر اعتراض کرتی ہیں اور باقاعدہ کردار قبول کرنے سے منع کر دیتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے اداس لمحات وہ تھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں 2.5 سال ویل چیئر پر رہی۔ میری ٹانگ 5 جگہ سے ٹوٹ گئی، لیکن میں پھر بھی گھبرائی نہیں تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی خدا نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی تھی، مجھے یقین تھا کہ میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت وہ جہانگیر خان کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کی اسکواش پلیئر تھیں۔ بس دوبارہ نہ کھیل سکنے اور شوبز کے کیریئر کو بریک لگنے کا بھی غم تھا، لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے ایک ہفتے میں 8 کلو وزن کم کرنے کا راز بھی بتایا۔ نمرا نے کہا میں صبح 3 انڈوں کی سفیدی کھاتی تھی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک سیب کھاتی تھی، اس سے آدھے گھنٹے کے بعد گرین ٹی پیتی تھی اور یہی چیزیں دوپہر اور پھر رات کو کھاتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد میں سلم سمارٹ ہو چکی تھی اور اپنا آپ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک ڈرامہ آن ایئر ہوا تو اسی دوران دوسرے ڈرامے کی آفر آ گئی، یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک مرکزی اور سائیڈ کرداروں کے فرق کی بات ہے تو کردار پاورفل ہو
تو فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرکزی ہے یا سائیڈ، لیکن اگر کردار سائیڈ بھی ہو اور کہانی بھی نارمل ہو تو پھر وہ سائیڈ کردار کرنے پر اعتراض کرتی ہیں اور باقاعدہ کردار قبول کرنے سے منع کر دیتی ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ شو بز انڈسٹری میں کیسے آئیں، تو پھر ان کا یہ تھا کہ میرا بالکل بھی شو بز انڈسٹری کا حصہ بننے کا پلان نہیں تھا، نہ میری فیملی سے کوئی اس انڈسٹری کا حصہ تھا۔ میں تو اپنی چھوٹی بہن کے آڈیشن کے لیے گئی تھی، وہاں پر مجھے آفر ہو گئی کہ آپ بھی آڈیشن دیں اور کام کریں، لیکن میں منع کر کے گھر آ گئی۔ لیکن جب گھر پہنچی اور والدین کو وہ ساری کہانی بتائی تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو خود اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کو کام مل جائے، اب کام خود تمہارے پاس چل کر آ رہا ہے اور تم منع کر رہی ہو۔ یوں انہوں نے ذہن بنا لیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ نمرا خان نے کہا کہ شو بز میں آئی تو نہیں پتہ تھا کہ معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں، کس کو کس طرح جواب دینا ہے۔ شروع میں تو بہت زیادہ دقت ہوئی، لیکن میری والدہ صاحبہ نے میرا بہت ساتھ دیا اور سمجھایا کہ اس شعبے میں کیسے چلنا ہے۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی کوئی زندگی کا واقعہ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے ایک اداس لمحات وہ تھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں 2.5 سال ویل چیئر پر رہی۔ میری ٹانگ 5 جگہ سے ٹوٹ گئی، لیکن میں پھر بھی گھبرائی نہیں تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی خدا نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت دی، مجھے یقین تھا کہ میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اس سے ایکسیڈنٹ کے ساتھ آپ کا بہت بڑا جو پرابلم ہوا وہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت وہ جہانگیر خان کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کی اسکواش پلیئر تھیں، بس دوبارہ نہ کھیل سکنے اور شو بز کے کیریئر کو بریک لگنے کا بھی بڑا غم تھا، لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے 1 ہفتے میں جب 8 کلو وزن کم کرنے کا راز بھی بتا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے 8 کلو 1 ہفتے میں وزن کم کرنے کا راز بھی بتا دیجئے، تو پھر انہوں نے بہت ہی اچھی ترکیب بتائی جو کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نمرا نے کہا کہ میں صبح 3 انڈوں کی سفیدی کھاتی تھی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد 1 سیب کھاتی تھی، اس سے آدھے گھنٹے کے بعد گرین ٹی پیتی تھی، اور یہی چیزیں دوپہر اور پھر رات کو کھاتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد میں سلم سمارٹ ہو چکی تھی اور اپنا آپ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اب میں بتا نہیں سکتی۔ یہ ایک بار ہم پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نسخہ ہے جو کہ نمرا خان نے خود آزمایا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہ اپنا وزن کیسے کم کیا جائے تو وہ یہ فالو کر سکتے ہیں۔ ایک بار دوبارہ سن لیجئے کہ نمرا خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنا وزن 8 کلو 1 ہفتے میں کیسے کم کیا، تو نمرا خان نے کہا میں صبح 3 انڈوں کی سفیدی کھاتی تھی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد 1 سیب کھاتی تھی، اس سے آدھے گھنٹے کے بعد گرین ٹی پیتی تھی، اور یہی چیزیں دوپہر کے وقت اور پھر رات کو کھاتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد میں سلم سمارٹ ہو چکی تھی اور اپنا آپ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ راز بتاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور اب میں اپنے آپ پہ بہت خوش ہوں، اور مجھے اپنا یہی جو ابھی فگر ہے، جو یہ میرا وزن ہے، یہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔